www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں، اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایک بہترین دین عطا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ فرمایا. اور اس کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اور صحابیات کی ایک جماعت تیار فرمائی جس نے اس مکمل دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنایا اور اللہ کی رضامندی کے مستحق قرار پائے. ان کو اللہ کے دربار سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کی بارگاہ میں مختلف قسم کے لوگ آتے تھے. شہر کے لوگ بھی آتے تھے، دیہات سے بھی آتے تھے، شہری بھی آتے تھے، دیہاتی بھی آتے تھے. خود صحابہ کرام کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا تھا.
کہ بلا کسی شدید ضرورت کے سوال نہ کریں. ضرورت ہو تو ضرور سوال کریں اور سرکار جواب بھی دیں گے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو وقت گزاری کے لیے جیسے منافقین سوالات کرتے تھے اس طرح سوال نہ کریں. تو صحابہ کرام منتظر رہتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے اور آ کر کوئی بات پوچھے تو سرکار کی زبان سے علوم کا سمندر جاری ہو، علم کی باتیں سامنے آئے. اور یہ تو صحابہ تو تمام طلبہ تھے، سرکار کے شاگرد تھے، سرکار کے عاشق بھی تھے. اور یہ تو ہر وقت جھولی پھیلا کر اس فکر میں رہتے تھے کہ کب سرکار کوئی بات کہیں اور لے لی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے اور سرکار کے ساتھ بہت کم زمانہ ملا، لیکن ان سے 5374 روایتیں مروی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دیدار رسول اور سرکار کی باتیں سننے کے علاوہ اور یاد کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی مشغلہ تھا ہی نہیں. نہ میں کمانے کے لیے بازار میں جاتا تھا، نہ میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جاتا تھا. میں نے تو اپنے آپ کو سرکار کے دربار میں بٹھا لیا تھا. جو آقا فرمائیں میں یاد کر لیتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ زندگی میں اس کو اتاروں، اور جو بات سرکار نے کہہ دی اس پر عمل اسی وقت شروع کر دیتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کے لیے فرمایا، میں اس کے بغیر سوتا ہی نہیں ہوں. یہ خصوصی عمل ہے، حضرت ابو ہریرہ کو بتایا گیا ہے. اور فرمایا کہ چاشت کی نماز ابو ہریرہ پڑھا کرو. بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دن شکوہ کیا. جس کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اسی کی ادھیڑ بن میں اور اسی کی فکر میں رہتا ہے. جو کرکٹ والا ہے وہ ہر وقت اسکور کی فکر میں رہتا ہے، کھیلنے والا گیند اور بلے کی فکر میں رہتا ہے، ذکر کرنے والا اللہ اللہ کی فکر میں رہتا ہے، دنیا والا کاروبار کی فکر میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرنے والا اللہ اللہ کی فکر میں رہتا ہے. دیندار میرے رب کیسے راضی ہو جائیں اس کی فکر میں رہتا ہے. ابو ہریرہ کو یہ فکر تھی کہ اتنی قیمتی نصیحتیں میں آقا کی سنتا ہوں لیکن میرا حافظہ کمزور ہے.
میری میموری ویک ہے، میری یادداشت ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ حضور تو صبح سے کتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سن کے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو اس کی فکر لگ گئی۔ بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سرکار نے سوال کیا، ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ سرکار ایک بات چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات؟ جو میں آپ کے ارشادات سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے۔ تو کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں یہ کہ میرے لیے کچھ دعا ایسی فرما دی جائے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حافظہ قوی کرنے کا کیا نسخہ ہے؟ فرمایا جو مسواک کثرت سے کرے گا اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بخاری کی، کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر اتاری، پھیلا دی۔ پھر سرکار نے اپنے سینے سے جیسے کوئی چیز نکال رہے ہوں اس طرح دو لاپیں بھر کر وہ چادر کے اندر ڈال دی۔ پھر یوں فرمایا کہ چادر کے چاروں کونوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد یوں فرمایا اس کو اپنے سینے سے چمٹا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرمایا سرکار نے ایسا کرنے لگے، اور اس کے بعد قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس عمل کے بعد سرکار کا کوئی ارشاد میں بھولا نہیں، سب حفظ ہو جاتا تھا، جو فرماتے تھے اندر ٹیپ ہو جاتا تھا۔ ان کی والدہ ایمان نہیں لائے تھے، گھر جاتے تھے تو ماں ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی کہ تو جاتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ بڑے غمگین ہوتے تھے، لیکن ایک بات یہ فرماتے تھے کہ ماں ایک بار تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دفعہ گھر گئے تو بڑی ڈانٹ پڑی۔ ابھی تو گئے تھے آقا کے دربار سے، فوری طور پر لوٹ کر دوبارہ دربار رسول میں آ گئے۔ صحابہ کرام بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، بڑے عاشق ہیں، سرکار کے بڑے متوالے ہیں۔ ایک صحابی نبی کے دربار سے اٹھ کر گھر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تڑپ کر واپس آ گئے اور بیٹھ کر سرکار کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ ابھی تو تم گئے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ جواب دیا، سرکار ایک سوال دل میں آ گیا۔ سوال یہ آیا کہ آج تو میں حیات ہوں اور آپ بھی جلوہ فرما ہیں، تو فوری طور پر تمنا پیدا ہوئی، زیارت کے لیے حاضر ہو گیا،
لیکن آخرت میں آپ کا مرتبہ نہایت عالی شان ہوگا اور ہم لوگ معلوم نہیں کہاں ہوں گے، تو وہاں جنت میں دیدار رسول نہ ہوا تو جنت کا لطف کیا رہے گا؟ تو کوئی تدبیر ہے سرکار اس کی؟ سرکار نے سر جھکا لیا، جواب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت مل رہی ہے، جواب آ رہا ہے۔ جب جواب فوری طور پر تیار نہ ہوتا تو وحی کا انتظار ہوتا تھا، وحی کی روشنی میں جواب دیا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جواب آ گیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان کا حشر ہم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کریں گے۔ اس جواب پر نہ صرف یہ کہ وہ صحابی خوش ہوئے ہیں، بلکہ جتنے حاضرین وہاں تھے وہ خوش ہوئے ہیں اور قیامت تک کے غائبین بھی خوش ہو گئے ہیں۔ کہ عجیب بات فرمائی، آج بھی کوئی رسول کی اتباع کر لے اور نقوش قدم پر سرکار کے چل لے تو کامیابیاں تو قدم چومنے ہی والی ہیں، بلکہ عالم یہ ہوگا کہ نبی نہیں انبیاء کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر گھر آ گئے، گھر سے واپس دربار میں آئے تو سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، ماں کو ناراض کر کے تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، امی جان کو ناراض کر کے نہیں آیا، بلکہ وہ ناراض رہتی ہیں آپ کے پاس میرے کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے، میں اس وجہ سے فکر میں ہوں۔ سرکار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگوں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں سرکار، اور کن کن لوگوں کے لیے دعائیں ہوئی ہے اور ان کے کام بن گئے ہیں، تو آقا کیوں نہ آپ دربار ربانی میں میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمانا شروع کر دیا، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، اس کو راہ راست سمجھا دے، اے اللہ اس کو صراط مستقیم دکھا دے۔ ادھر دعا ہو رہی ہے اور ادھر ابو ہریرہ حضور کے دربار سے نکل کر گھر دوڑ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہاں دوڑتے ہو اور اتنی تیزی سے دوڑ کر جاتے کہاں ہو؟ فرمایا میرے نبی نے میری ماں کی ہدایت کے واسطے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اب میں دوڑ کر جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے رسول کی دعا پہنچتی۔ اور جب دروازے پر دستک دی تو کپ کپاتی ہوئی ماں کی آواز آئی کہ ذرا غسل سے فارغ ہو جاؤں پھر تیرا چہرہ دیکھوں
اور کلمہ پڑھوں، میں رسول سے راضی، میں اللہ سے راضی، بیٹا مجھے وہ ہدایت والے راستے پر کتنے لوگوں کو نبی نے ڈال دیا، مجھے بھی لے جا تاکہ میں بھی نظر و فکر کی منزلیں پا جاؤں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ سوال کرتے تھے اتنی حدیثیں آپ کو کیسے یاد ہوئی؟ تو ایک تو وجہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس رسول کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا، صبح سے لے کر شام تک پڑے رہتے تھے اور بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے نہ بھوکے رہنا پڑ رہا ہے نہ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مجلس منعقد ہوتی ہے تو پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ کے بندے دین کی بات سننے اور محنت کر کے دوسری جگہ نہیں جانے پڑتا بلکہ دوسری جگہ والا یہاں آ کے سنا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ بدنصیبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہی ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دین دروازوں پہ دستک دے رہا ہے لیکن ہم بہرے ہو کر بیٹھے ہیں، اذانیں دروازوں میں آ رہی ہیں لیکن ہم دروازے کھول کر مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک مسجدیں آباد نہیں ہوں گی اور جب تک ہم نمازوں کے پابند نہیں ہوں گے اور جب تک ہماری زندگیاں قرآن کریم پہ نہیں آئیں گی اور جب تک ہمارے طریقے سرکار کے طریقوں سے میل نہیں کھائیں گے تو کامیابیوں کا انتظار تو کیا کرو گے، پریشانیوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ باقی آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راز بیان فرمایا۔ ایک جگہ ہم گئے تھے تو ایک مولانا نے تقریر کی، اتنا لمبا فلسفہ اور ایسی دھواں دھار اور خطرناک جو ہے تقریر انہوں نے کی۔ میں نے کہا اتنا لمبا فلسفہ یہ امت کو بتانے کے بجائے آدھی آیت کا ترجمہ کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہم نکاح کے موقع پر سنتے ہیں لیکن نکاح کے موقع پر ہم لوگ کھانے کے موڈ میں اتنے ہوتے ہیں کہ خطبہ سننے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دو کام خالی بتائے ہیں جو ہم کو کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی مان کر چلنا۔ کیا مشکل کام ہے، پورا قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، علماء کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور کون ہے جس کو نہیں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہے، اور کون نہیں جانتا کہ قرآن کریم ہمارا دستور ہے، اور کون نہیں جانتا کہ کھانے کی سنتیں کیا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ پینے کی سنتیں کیا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ سونے کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو سب مکتب میں ہمارے علماء نے پڑھا دیا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، خالی اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ گولیاں جیب میں رکھتے ہو اور بیماریوں کی لمبی شکایتیں ڈاکٹر کے سامنے کرتے ہو تو جیب کی دواؤں سے انسان شفایاب نہیں ہوتا۔ بھئی ایک آدمی کے پاس فورن کی دوائیں ہیں، وہ بیمار ہے، لوگوں کو گھر لے جاتا ہے اور لے جا کر ایک ایک دوا کا پیکٹ اور جو پیکنگ دوائیں ہیں وہ بتاتا ہے یہ امریکہ کی دوا ہے اور یہ انگلینڈ سے دوا آئی ہے اور یہ یورپ سے دوائی آئی ہے اور اس کے یہ کمالات ہیں اور اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ خود بیمار ہے، پیکنگ کھولتا نہیں ہے، سجا کے رکھا ہے۔ تو دوائیں سجا کے رکھنے سے آدمی تھوڑا شفا یاب ہوتا ہے،
اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ سے شفا مانگنا تو اللہ شفا دیں گے. تو قرآن میں احکام ہے، احادیث میں سرکار کے طریقے ہیں، لیکن آج مسلمان سے پوچھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، نہیں معلوم اس کو. اخبار کیا کہتا ہے، چاٹ گیا ہے، صبح سے شام تک اخبار کے پیج وصول کر کے رکھ دیے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کی اس کے پاس نہ فرصت ہے نہ ٹائم ہے. کہتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن شریف تو کیا پڑھیں گے. پہلے تو نماز فجر کی ہوتی، ہر گھر کے اندر سے تلاوت کی صدا اور تلاوت کی آواز آتی تھی. آج یہ تلاوت کی صدایں بند ہیں، ان کی جگہ وہ سانپوں کا پٹارا صبح میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر دنیا بھر کی برائیاں اور خرابیاں اور گھر میں بے برکتیاں فجر کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہیں. جہاں برکتوں کا راستہ بتایا تھا نماز اور قرآن، اس کو چھوڑ دیا. حیران ہے روزی کے اعتبار سے مسلمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت اللہ کی کرے اور جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، کیا ہوگا نتیجہ؟ فرمایا نتیجے کا انتظار مت کرو، سامنے دیکھو تمہارے نتیجہ موجود ہے. فقد فاز فوزا عظیما، چھوٹی نہیں بہت بڑی کامیابی اللہ دیں گے. اور ایک بات سمجھاؤں، ایک آدمی یہاں سے بمبئی جانا چاہتا ہے، راستے میں سورت آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلسڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد تو بہت اعلیٰ ہے، بمبئی ایئرپورٹ پر اس کو پہنچنا ہے، لیکن راستے میں یہ سب چیزیں کراس ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو جس کی منزل جنت ہے، جب وہ چلنا شروع کرے گا نا تو دنیا تو راستے کے اندر آ جائے گی. حدیث پاک میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اور کہاں ایسا کہ کیا بھی لا الہ الا اللہ والا عمل، جو تقاضا لا الہ الا اللہ کا تھا وہ زندگیوں میں پورا کر کے رکھ دیا، اور زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدا رہی، دل کے اندر اس کا یقین رہا، تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پریشانیاں حیران نہیں کرتی. جہاں تسبیح لے کے بیٹھتا ہے، لا الہ کا ورد کرتا ہے، اس کے دل کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے دھیان سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے نام سے ملتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. یہ شعر کتنا عجیب ہے. دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے نصیب ہوتا ہے. وہ دلوں کا اطمینان جسے کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اوپر والی دنیا کے اندر یاد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کا شکر بجا لاؤ
اور ہر دم اس کا دھیان رکھو، ہر دم اس کی یاد رکھو، ہر دم اس کا ذکر تمہاری زبان پر ہونا چاہیے۔ جب آنکھ پلکے تمہیں اللہ کی یاد آنا چاہیے، جب کان سن رہے ہو تمہیں اللہ کی یاد آنا چاہیے، زبان جب حرکت کرے تمہیں اللہ کا ذکر یاد آنا چاہیے، جب تمہارا دل دھڑکے تمہیں اللہ کی یاد آنی چاہیے، جب تمہارا جسم حرکت کرے تمہیں اللہ کی یاد آنی چاہیے، جب سانس لے رہے ہو تو اللہ کو یاد کرو، جب سانس نکال رہے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو دربار رسول میں ایسا ڈالا کہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو گئے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی سب دین کے کام میں لگ جائیں گے تو دنیا کہاں سے آئے گی، کھائیں گے کہاں سے، روزی کہاں سے دیں گے، اور روزی کہاں سے آئے گی اور کون دے گا اور کون منہ میں لقمے کھلائے گا۔ محنت کرنے کو اللہ نانی کہتے، محنت بھی کرو، کام بھی کرو، روزی بھی کماؤ اور اللہ کی آخرت بھی کماؤ، یاد بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو، جیسے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہو، ملنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتے ہو، تو سب سے چہیتا تو ہمارا رب ہے، اس کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ اپنے پروردگار کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ چار آنے کا احسان کوئی کرتا ہے تو جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ تو سب سے بڑا احسان تو اللہ کا ہے ہم پر کہ ہم کو عدم سے وجود عطا کیا ہے، ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، ہم کو تندرستی اور صحت عطا فرمائی ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ ایک تندرستی 1000 نعمت، اگر وہ یوں کہتے لاکھوں نعمت تو بھی کم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن اس کی دی ہوئی صحت اس کی رضا کے لیے استعمال کرنا یہ اصل کام ہے۔ اور انبیاء کرام کی سب سے بڑی محنت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو دنیا میں کس مقصد سے بھیجا گیا ہے وہ مقصد ان کو سمجھاتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی یہی مقصد سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں تو روزی ملتی ہے، اور روزی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں تم میرا ڈر پیدا کر لو اپنے اندر اور میرے ڈر والی زندگی تم اختیار کرو تو تم کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اور آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، کامیابیاں سامنے آ جاتی ہیں، تو روزی کے دروازے بھی اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم بھوک کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ 3 دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا اور بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو کر، اور گردن پر لوگ جو ہے پیر مسل کر جاتے تھے کہ شاید ان کو جنون کا دورہ پڑا ہوگا، حالانکہ ابو ہریرہ کو جنون کا نہیں، بھوک کی وجہ سے بےتابی کا عالم اور مدہوشی کا عالم ہوتا تھا۔
لیکن ایک زمانہ آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک زمانہ عجیب آیا، گورنر بن گئے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، کمانے کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جو بادشاہوں کو کرتا بنانے کے لیے کپڑا مشکل سے میسر آتا ہے، وہ کپڑے سے تو ناک صاف کی، اور اس کپڑے سے ناک صاف کرنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین پر رہو گے، دامن رسول پکڑے رہو گے تو دنیا کیا کماؤ گے، مسجد کے ہو کے رہ جاؤ گے، ملانے بن کے رہ جاؤ گے، کچھ ملے گا نہیں، کہیں کے نہیں رہو گے۔ مجھے تو اللہ نے دامن رسول پکڑنے کے نتیجے میں گورنری عطا فرمائی، اور جو عورت میری مالکہ تھی وہ شادی کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو گئی۔ ایک زمانے میں وہ مجھے بھوکا رکھ کے خود کھاتی تھی، آج اس نے خود درخواست کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے حالات نے پلٹا کھایا۔ تو ابو ہریرہ نے اور کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، صرف اتباع رسول اور اللہ کے حکموں پر عمل کیا تھا، جس کا خلاصہ اور جس کا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی کا اور پنیر کا ایک ڈبہ لے کر مدینہ منورہ آئے تھے، لیکن بازار میں کاروبار کیا، ایک ہفتے کے اندر اتنا اللہ نے دے دیا کہ شادی بھی کر لی۔ آج جوان بیچارہ صبح سے جاتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، رات کرتا ہے، دن کرتا ہے، سالوں کے سال ہو گئے، بڑھاپا دروازے پہ دستک دیتا ہے، شادی نہیں ہو پاتی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہفتے کے اندر شادی بھی رچا دی۔ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر عطا فرمائی۔ تو دین پر چلے اور اللہ تعالیٰ روزی سے بے بہرا رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی کو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد جازم اور کامل رکھنا چاہیے۔ میں تو ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ دربار رسول میں مختلف لوگ آتے تھے اور صحابہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی سائل آئے، کوئی ایسا سوال کر جائے کہ جس کی وجہ سے زبان رسول سے علوم کے دریا بہنا شروع ہو جائے اور ہم فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ تو ایک صاحب آئے، مختلف لوگ آتے تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا سرکار میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، کوئی بھی کتنی بھی بات کرے نہ دل پسیجتا ہے، نہ میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ مجھے رونا آتا ہے، ایسا میرا پتھر کی طرح دل ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا علاج ہے میرا؟ تو سرکار تو طبیبوں کے طبیب ہے اور روحانی طبیب ہیں، اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پہ روزانہ ہاتھ پھیرتا رہے، اس کی یتیمی کو دیکھ کر تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ راستے بتائیں۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا سرکار مختصر سی مجھے نصیحت فرما دیجئے جو میری زندگی میں کام آئے۔ تو ایسے بہت سے لوگ آتے تھے جو اپنی ضرورتوں کے لیے سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی نصیحت فرمائیے، سب کو الگ نصیحت فرماتے تھے، جیسا انسان، جیسا ماحول، جیسی اس کی ضرورت، اس کے مطابق سرکار جو ہے اس کو جواب عنایت فرماتے تھے۔ اس شخص کو جواب دیا ایاک والغضب، تجھے غصے سے بچنا چاہیے، تیرے لیے یہی بات مفید ہے۔ غصہ جو ہے انسان کو جنون تک لے جاتا ہے اور امتحان ندامت کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کرے
اپنے غضبناکی کے اوپر قابو حاصل کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. سامنے والے پر غصہ نافذ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے غصے کو قابو میں رکھنا یہ بڑا کمال ہے. بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے. سرکار نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں اور قابو میں رکھے، اور جو نفس کو قابو میں لے آیا اور اپنی خواہشات کے اوپر جس نے قابو پایا وہ بڑا آدمی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک جگہ کتاب دیکھ رہا تھا. ایک بڑا عیاش آدمی تھا، عیش و عشرت میں رات اور دن ڈوبا ہوا رہتا تھا. دروازے پر کھڑا تھا، ایک حسین خاتون گزری تو اس کا ارادہ خراب ہو گیا. نیتوں کو درست رکھنا اور دل کو قابو میں رکھنا اور اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنا بڑی چیز ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی کوئی اللہ والے سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لے، کوئی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑ نہ لے، اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے، وہاں تک بات نہیں بنتی. تو فرماتے ہیں وہ دروازے پر کھڑا تھا، اس نے زبردستی عورت کو اندر کھینچ لیا. لڑکی نے کہا کہ میں تو بڑی پاک دامن ہوں اور میں ایسے کوئی فعل کی مرتکبہ نہیں ہونا چاہتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر. اللہ کا ڈر آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے. شرم دلائی، آگ دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی، میں راستے سے گزر رہی تھی، تو نے راستے سے کھینچ لیا اور گناہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس نے کسی طرح مجبور کر دیا خاتون کو. جب مجبور کر دیا، انتہائی مجبور ہو گئی، تو عورت نے کہا اچھا دروازہ بند کر لو، اندر چلو. اندر کا دروازہ بھی بند کر دو. اب بیٹھ گئی. اب شوہر، اب یہ جو انسان تھا، اس نے ظالم نے اپنی خواہش کی تکمیل کا تقاضا رکھا. تو عورت نے کہا لیکن دروازہ تو بند کرو. اس نے کہا میں نے سب دروازے بند کر دیے. تو عورت نے تڑپ کر کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے. کوئی دروازے کھلے نہیں، میرے گھر میں جتنے دروازے سب بند ہیں. فرمایا میرے رب کا دروازہ کھلا ہے اور وہ ہماری یہ حرکت کو دیکھ رہا ہے. بتا اس کو تو بند کر سکتا ہے، اور اگر بند نہیں کر سکتا تو اللہ کے واسطے یہ گناہ بند کر اور مجھے چھوڑ دے. وہ جملہ ایسے وقت پر کہا گیا تھا کہ تڑپ گیا وہ عیاش آدمی. اس نے دروازے کھول دیے، معافی مانگ لی اور کہا تو چلی جا. قرآن کریم میں خواہش نفس پر کنٹرول کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. موجودہ دور میں بدکاریوں سے بچنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کے زنا سے بچنا، کان کے زنا سے بچنا، آنکھوں کے زنا سے بچنا اور شرمگاہوں کے زنا سے بچنا بہت بڑی بات ہے. اس بنا پر پہلا نمبر آنکھوں کا رکھا اور آنکھوں پر کنٹرول کرنے کے لیے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا. فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. عجیب بات بیان فرمائی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے. ہمارے یہاں سلسلہ نقشبندیہ میں ایک عمل بتایا ہے، نظر بر قدم، یعنی چلے آدمی تو اس کی نظر قدم کے اوپر ہو، ادھر ادھر نہ ہو تو بچ جائے گا، نگاہ کے گناہ سے بچ جائے گا.
اور فرما نگاہ ابلیس کے خطرناک تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ دیکھنا ہے تو ماں باپ کو دیکھو، دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، دیکھنا ہے تو حدیث کو دیکھو، دیکھنا ہے تو علماء کو دیکھو، دیکھنا ہے تو اللہ والوں کو دیکھو، دیکھنا ہے تو دینی باتوں کو دیکھو، اور بری چیزوں کو اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ پھر ایمان والی خواتین کو بھی حکم دیا، فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی ایمان والی خواتین سے بھی فرمائیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آنکھوں کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس بنا پر راستہ بتلایا نکاح والا کہ نکاح کے ذریعے سے نگاہ کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بخاری شریف میں روایت ہے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جن کے اندر جسمانی اور مالی طاقت ہو وہ جلدی نکاح کر لیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس بنا پر کہ یہ نکاح کے ذریعے سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی، بے وفائیاں ختم ہو جائیں گی، ادھر ادھر آنکھیں لڑانا ختم ہو جائے گا، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، آنکھوں کے وینٹیلیشن سے دل کے اندر غبار پیدا نہیں ہوگا، تمہارا دل صاف رہے گا تو پھر عبادتوں میں بھی دل لگے گا، پھر نماز نماز بنے گی، تلاوت تلاوت بنے گی، حج حج بنے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے بھائی۔ تو فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی نکاح، اور وہ بھی سادہ اور سیدھا نکاح بتایا ہے، کوئی لمبے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آسان طریقہ نکاح کا حدیث میں ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، بڑی برکتوں والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا جائے اور اسراف سے بچا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے۔ اب یہ شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور آ کر اس نے عجیب سوال کیا، اور تو لوگ سوال کرتے تھے اپنے اپنے اعتبار سے، اس نے سوال کیا، سوال یہ کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب یہ بیجا سوال تھا، اس وقت تو قیامت آنی نہیں تھی، حضور ڈانٹ بھی سکتے تھے، لیکن سرکار نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اس بنا پر آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، یہ بیجا سوال کو بجا بنا دیا، اس کو بامانہ بنا دیا، اس کو اچھا بنا کر لوگوں کے لیے مفید بنا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ ہو گئے، ایسا سوال کا جواب دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، یہ بات تو طے ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آ کے رہے گی، ڈیفینیٹلی کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کا آنا طے ہے،
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. یہ تو طے ہے، لیکن کب آئے گی یہ سوال کرنے سے تجھے فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتا کہ قیامت کا آنا طے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ میرے والد صاحب کی بہت عام تقریر تھی یہ بتا کہ تو نے قیامت آئے گی تو اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرنے پڑیں گے. تیرے پاس اعمال صالحہ کے ذخیرے ہیں کیا؟ تیاریاں ہیں کہ تو قیامت کی جلدی کر رہا ہے؟ اب اس نے غور کرنا شروع کیا. اب غور یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس کون سے اعمال ہیں. غور کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس واجبی اعمال ہیں. واجبی اعمال کا مطلب پنجگانہ نمازیں میرے پاس موجود ہیں، روزوں کا جو حکم دیا تھا وہ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. جو واجبی اور ضروری اعمال ہیں جن میں کوئی صحابی کبھی چکتے نہیں ہیں. پنجگانہ نمازیں ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت پہلے سے تیاری کر کے صحابہ کرام مسجدوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ماں بہنیں مصلوں پر پہنچ جاتی ہیں، بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے خواتین تیار اور عورتیں بالکل تیار رہتی تھیں. ایک رات تو آدھی رات گزر گئی، آدھی رات پھر بھی حضور عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے. لیکن مجال نہیں کہ کوئی خاتون سوتی ہوئی پکڑی جائے اور چلی جائے گھر پر. کوئی نہیں گئی، یہاں تک کہ بچے بھی نہیں گئے. نمازوں کے ایسے عاشق تھے اور باجماعت نماز کا اتنا زبردست اہتمام تھا کہ کہاں تک نماز کو پڑھنا ہے تو عالم یہ تھا کہ 2 آدمی کے سہارے سے مسجد کے اندر ایک آدمی کو لایا جاتا تھا، 2 آدمی کے سہارے سے، اور 2 آدمی کے بیچ میں کھڑا کیا جاتا تھا. وہ دونوں کے کندھوں کے سہارے سے کھڑا رہ کر وہ نماز ادا کرتا تھا. آج کل تو چیئریں کتنی آ گئی، اس زمانے میں چیئر تھی کہاں، بڑی مشکل سے. لیکن کھڑے کھڑے صحابہ کرام جو ہیں ایسی حالت کے اندر کہ 2 آدمی گھر سے سہارا دے کر لائے ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے. اور گھر کے اندر ایک زوجہ نے تو رسی باندھ رکھی تھی اور وہ رسی کے ساتھ جو ہے اپنے بال باندھ دیے تھے کہ ذرا بھی جھٹکا آئے تو بال کھینچیں گے تو نیند اڑ جائے گی. اور کھڑی رہ کر لمبی لمبی نمازیں اور عبادتیں کرتی ہیں. خود سرکار کی رات کی نمازیں کتنی لمبی ہے. دن کی نمازیں تو اپنی جگہ فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں حضور پڑھتے ہیں. 60 آیتیں اگر حضرت امام صاحب صبح میں پڑھیں گے تو دوسرے دن دوسرے امام صاحب مصلی پر نظر آئیں گے. 100 آیتیں 60 آیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آیتیں ہوں تو 60 پڑھتے ہیں، ورنہ چھوٹی آیتیں ہوں تو پھر 100 آیتوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. غلس میں نماز شروع فرماتے ہیں اور اسفار میں ختم کرتے ہیں. غلس اندھیرے کو کہتے ہیں اور اسفار تھوڑے سے اجالے کو کہتے ہیں. اب ہم لوگ اسفار میں شروع کرتے ہیں پھر بھی نمازیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور اسفار بھی ختم ہو جاتا ہے اور آفتاب بھی نکل آ جاتا ہے لیکن وہ بستر سے نکلتا نہیں. آج ہمارا نمازوں کا عالم یہ ہے کہ ہم
دوسری سب باتیں تو چھوڑو، خالی نماز میں ہم پابند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ اذان کے اندر کر دیا کہ نماز پڑھ لو تو تم کامیاب۔ منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، تو عقل مند کہتا ہے کہ کیا ملے گا، نماز پڑھوں گا، صبح اتنی میٹھی نیند چھوڑ کے آؤں گا، تو جواب میں کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ، اس بنا پر کہ کامیابیاں بستر میں نہیں ملیں گی، گھروں میں نہیں ملیں گی، دکانوں میں نہیں ملیں گی، سجدوں میں ملے گی، اللہ کے گھر میں ملے گی، نماز میں ملے گی۔ مت چھوڑو نماز، پھر روزی کی برکتیں دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا واجبی عمل ہے میرے پاس، کہ اور تلاش کرو، کچھ ہوگا تمہارے جیب میں اور ڈھونڈو، اور کیا ہے تمہارے پاس قیامت کی تیاری کے طور پر، اور کیا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا ایک چیز یاد آتی ہے حضور، بہت دماغ پر بوجھ دیا ہے میں نے، تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اچھا یہ بات ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کہا جی حضور بالکل سچی بات ہے، میں اتنے صالح عمل تو نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن محبت مجھے بہت زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب صحابہ چوکنا ہو گئے اس بنا پر کہ ان کو بھی سرکار سے بے حد محبت ہے، بے حد عشق ہے، متوالے ہیں، عشاق ہیں صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس بنا پر صحابہ کرام کے کان کھڑے ہوئے کہ اب سرکار دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، جواب اس کو ملے گا تو ہم کو بھی جواب مل جائے گا، ہماری محبتوں کا نتیجہ اور خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے جامع ہوتے ہیں، بہت شارٹ لیکن کافی جو ہے اس کے اندر ڈسکرپشن ہوتا ہے، اور وائڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت تفصیل ہوتی ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں، معانی زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے بیان کا کہ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو کل قیامت کے دن وہیں حشر ہوگا، وہیں جانا ہوگا، دامن رسول دیکھنے اور زیارت رسول کا موقع ملے گا۔ اور ضروری ہے کہ محبت ہو تو سرکار کی اتباع بھی ہونی چاہیے۔ محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو محبوب رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں گئے۔ دعوت میں میزبان نے لوکی اور کدو جسے کہتے ہیں اس کے قتلے کاٹ کاٹ کر کے سالن بنایا تھا، تو سرکار وہ کدو کھانے لگے۔ حضرت انس نے دیکھا کہ سرکار کو کدو پسند معلوم ہوتے ہیں، تو پوری پلیٹ میں جہاں جہاں کدو تھے نکال کر سرکار کے سامنے رکھتے رہے اور سرکار کو کھلاتے رہے، اور اس کے بعد سے فرماتے ہیں پوری زندگی کدو سے مجھے محبت رہی، اور جب بھی کدو سامنے آتا تو اٹھا کر میں کہتا کہ تجھے اس لیے کھانا چاہتا ہوں کہ تو میرے محبوب کی محبوب ہے۔ تو دوستو محبت کا خلاصہ اتباع ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو بیٹی کو اطلاع ہوئی. 3 دن تک سوگ پالا. تیسرا دن پورا ہوا تو ایک خوشبو منگوائی اور اپنے ہاتھ پر ذرا سی لکیر خوشبو کی بنا دی. لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا میں نے اتباع رسول کی. سرکار نے فرمایا کہ شوہر کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے. 3 دن میرے والد صاحب کے انتقال کے ہو گئے. سوگ کو ختم کرنے کو حضور نے فرمایا تھا. خوشبو لگانے سے زینت کی ایک شکل پیدا ہو گئی، سوگ ختم ہو گیا. تو میں نے اتباع کے اندر لگایا ہے یہ خوشبو جو لکیر کھینچی ہے، میں نے یہ اتباع رسول میں کھینچی ہے کہ سرکار کے ارشاد پر میرا عمل ہو جائے، یہ میرا مقصد رہا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کرکٹروں سے محبت ہے. بال جو ہے وہ کوئلی اور کوئلے جیسے بال جو ہے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. معلوم نہیں کوئلی ہے کون ہے تو وہ اس کی طرح بال بنا رکھ، داڑھی بھی اس کی رکھی ہے. ارے تیرے لیے نبی کی داڑھی نمونہ نہیں ہے، تیرے لیے سرکار کی باتیں نمونہ نہیں ہے. تجھے کرکٹر یاد آتا ہے اور اس سے محبت ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی تجھے معلوم نہیں. کرکٹر کی زندگی معلوم ہے، اس کے اسکور معلوم ہے اور اس کے پیچھے فین ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے. ارے دیوانہ بننا تھا تو میرے نبی کا دیوانہ بن جاتا، سرکار کا متوالا بن جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنو. یہ فلموں کے جو گندے اور رنڈوے ہیں ان کو چھوڑو، لات مارو ان کو اور ان کے لیے مت لڑو اور ان کی طرفداریاں مت کرو. ہمارے سامنے صحابہ کے نمونے ہیں، ہمارے سامنے پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو ہیں. ہم انہی کے نقوش قدم پر چلیں گے اور انہی کا طریقہ اپنائیں گے اور خدا کی قسم انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرویاں اسی سے نصیب ہوگی اور کامیابی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے نصیب فرمائیں گے. بہت عرصے کے بعد جیتالی حاضری ہوئی اور مجھے حکم تھا کہ چند منٹ آپ کے لیے جائیں. میں نے تقریباً 1 گھنٹہ آپ کا لے لیا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور محبت نصیب فرمائے. پہلے محبت آئے گی تو پھر سرکار کی اداؤں پر قربان ہونا آ جائے گا، سرکار کی اداؤں پر مر مٹنا آ جائے گا. جیسے صحابہ نے مر مٹ کر بتا دیا، جیسے صحابیات نے عشق کیا ہوتا ہے، عشق رسول وہ بتا دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عاشق بنائے کہ سرکار کی کوئی سنت ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے اور ہماری زندگیاں سنتوں کے دائروں کے اندر چمکدار بن جائے. دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے خیر کے فضل کے اور عافیت کے فیصلے فرما اے اللہ تیرے محبوب کا پیار نصیب فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں کو شاکر بنا دے اے اللہ ہمارے جسموں کو تیرے احکام پر ناظر اور عامل بنا دے اے اللہ نوجوانوں کے راستے کو درست فرما دے اے اللہ ان کے رخوں کو مسجدوں کی طرف موڑ دے اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے انہیں قبول فرما دے اطراف اور جوانب میں جتنے اجتماعات ہوں تمام میں شامل ہونے والا بنا دے اے اللہ ان کو قبول فرما لے مقاصد کے اعتبار سے کامران اور سرفراز فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما جن حضرات نے دین کی نسبت سے ہمیں جمع کیا اے اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما جزائے خیر عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین حادثات سے اور کارثات سے حفاظت فرما اے اللہ بری اموات سے حفاظت فرما اچانک اموات سے حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کے ایکسیڈنٹ اور حادثات سے نوجوانوں کی پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ جو مظلوم پورے عالم میں پٹ رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما دست غیب سے نصرت کے فیصلے فرما ظالموں کی سرکوبی فرما جن کے لیے ہدایت مقدر ہے اللہ نصیب فرما ان کو راہ راست عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین www.attableek.com, the reviver of